سب سے بہترین رنگ اور روپ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا۔ ہر انسان کو الگ الگ شکل میں اللہ نے بنایا، ہر انسان کا رنگ الگ ہے، ہر انسان کی آواز الگ ہے، ہر انسان کا روپ الگ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غر بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کہ اے انسانو، تم کو کریم رب سے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے، جس نے تمہیں بنایا، اعتدال کے ساتھ بنایا اور برابر بنایا، اور جس شکل میں، جس رنگ میں، روپ میں چاہا اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں ڈھال دیا۔ ایک انسان کے 10 بچے ہیں، 10 کا رنگ الگ الگ ہے، 10 کی آواز الگ الگ ہے، 10 کی صورت الگ الگ ہے، اور سب کی سیرت الگ الگ ہے۔ یہ صرف اللہ نے بنایا، یہ ظاہر نعمت ہے۔ یہ فرمایا قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ کہ انسانوں، کیا تم نے اس غور و فکر نہیں کیا کہ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے بنایا؟ ان چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، دن اور رات کو، ان سمندر کو، پہاڑوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے نفع کے لیے بنایا۔ اور فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ کہ انسانوں، تمہارے اوپر ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے بارش کی طرح برسا رکھی ہے۔ ظاہری نعمت کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے، جو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، وہ ظاہری نعمت ہے۔ اور باطنی نعمت ہے جو جسم کے اندر پوشیدہ ہے، جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے لیکن جسم کے اندر وہ نعمت ہے۔ جسم کے اندر پوشیدہ جو نعمتیں ہیں، آپ یقین جانیے، ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ آپ ان کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپوں سے خرید نہیں سکتے۔ ایک ایک نعمت جسم کے اندر اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا بدل جو ہے نہیں لا سکتا ہے۔ فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ کہ انسانوں، تم اللہ کو بھول گئے۔ تم غور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں سے روشنی کو چھین لے، تمہارے کان سے سننے کی طاقت کو اگر اللہ تعالیٰ چھین لے، تمہارے دل کی حرکت کو اگر اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کے لیے بند کر دیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ کے سوا کون ہے جو تم کو یہ نعمتیں دے سکتا ہے؟ جس کو نابینا بنا اللہ تعالیٰ نے، قیامت تک کوئی ڈاکٹر اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں دے سکتا ہے۔ جس کو بہرا اللہ نے بنا دیا ہے، دنیا کے اندر کوئی حکیم آج تک نہیں پیدا ہوا جو اس کے کان میں سننے کی طاقت پیدا کر سکے۔ جس کو گونگا اللہ نے بنا دیا ہے، دنیا کے اندر آج تک کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم نہیں پیدا ہوا جو اس کی زبان میں بولنے کی طاقت پیدا کر سکے۔ گونگا آدمی، اس کی منہ میں بھی زبان ہوتی ہے، زبان ہے اس کے منہ میں لیکن بول نہیں سکتا ہے۔ بہرے کے پاس بھی کان ہے لیکن سن نہیں سکتا ہے۔ یہ سارا نظام دوستو اللہ کا ہے۔ جسم کے اندر اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہے، اگر ذرا سا 19-20 کا فرق آ جائے تو آدمی ہل نہیں سکتا ہے، آدمی اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کا ایک دانہ اگر ٹوٹ جائے، پہلوان آدمی بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، بستر میں کروٹ آدمی بدل نہیں سکتا ہے، آدمی جو ہے اٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ صرف ایک ہڈی کے اندر ذرا سا 19-20 کا فرق آ گیا، آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ کس نے بنایا ہمارے جسم کے اندر سارے نظام کو؟ یہ صرف ایک اللہ نے بنایا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے انسانوں، اگر تم اللہ کے احسان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو دنیا کا کوئی انسان اللہ کے احسان کو گن نہیں سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کمپیوٹر سے ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں گن سکتے ہیں؟ ہر سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زندگی ہے۔ سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے تو دنیا کا کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک سانس ہی میں آدمی دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ابھی کرونا کال میں جب انسانوں کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی، 50% نہیں، 20% نہیں، صرف 5% انسانوں کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ 50 ہزار روپے کے لوگ آکسیجن کا باٹل خریدتے تھے صرف سانس کے لیول کو برابر کرنے کے لیے۔ کتنے لوگوں نے مجھ سے بتایا جب وہ دور ختم ہو گیا، بہت سارے آکسیجن کے باٹل انہوں نے خرید رکھے تھے، فرمایا کہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس واپس جا رہا ہوں، سانس کا لیول برابر ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، غور کیجئے کہ ایک نعمت سانس جو ہر حال میں ہم استعمال کرتے ہیں، امیر اور غریب، شہری اور دیہاتی، چھوٹا اور بڑا، ہر آدمی اس کو جو ہے برابر استعمال کرتا ہے، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، سونے کی حالت میں ہو، کسی حال میں بھی اگر سانس ایک سیکنڈ کے لیے آدمی کے لیے دقت اگر ہو جائے تو سانس اکھڑنے لگتی ہے، آدمی کو اٹیک ہونے لگتا ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے انسانوں، اگر تم اللہ کے احسان کو گننا چاہو تو دنیا کی کوئی مخلوق جو اللہ کے احسان کو گن نہیں سکتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسانوں، جناتو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایسا اللہ دوستو جو ہمارے اوپر نعمتوں کو بارش کی طرح برسا رہا ہے اور ہر آن اپنی رحمت برسا رہا ہے، کیا اس اللہ کا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے سامنے سر جھکائیں، ہم اس کے سامنے آ کر کے جو ہے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کریں؟
فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ پوری دنیا کا اگر کوئی بادشاہ ہو جائے، ساری دنیا کا پیسہ اگر کسی کے پاس آ جائے، قارون کا خزانہ اگر کسی کے پاس آ جائے، دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے آپ کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے دنیا کے اندر کہ مجھ کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان دوستو، ہر آن ہم کھانے میں، پینے میں، پل جھپکنے میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں، اس کو خون بنا کر جسم کے ذرے ذرے میں کون پہنچاتا ہے؟ جہاں پر جتنا خون پہنچنا چاہیے اللہ اپنی قدرت سے وہاں پر پہنچاتا ہے۔ یہ سارا غیبی نظام اللہ چلا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس جسم کے نظام کو نہیں چلا رہا ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس کو چلا رہا ہے۔ اس لیے دوستو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، شکر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ایک شکر ہے زبان سے کہنا، الحمدللہ بولنا، سبحان اللہ بولنا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا، یہ شکر بھی اللہ کو پسند ہے، اس کو شکر قولی کہتے ہیں۔ لیکن اصل شکر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا درجہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے درجے کو اللہ نے قرآن کے اندر قسم کھا کر بیان کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ ہم اگر عربی جانتے تو ہم کو معلوم ہوتا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قسم کھا کر کے فرمائی۔ قسم ہے ستارے کی، والنجم اذا ہوا، جب وہ غروب ہونے لگے، ما ضل صاحبکم وما غوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ علم غلط ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل غلط ہے۔ آپ کا درجہ اتنا بڑا ہے، آپ کوئی مصنف جو ہے لکھ نہیں سکتا ہے، لکھتے لکھتے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر کو کہتے ہیں، منتہا ختم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ 7ویں آسمان پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اس سے آگے جانا آپ کی شان ہے، آج تک کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں گئی اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی اس سے آگے نہیں جائے گا، اول اور آخر صرف آپ ہی کا درجہ ہے۔ آپ نے فرمایا یا جبرائیل ہنا تفارقنی، کہ اے جبرائیل آپ مجھ سے یہاں جدا ہوتے ہیں اور آگے آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اور اللہ کے درمیان میں ایک روایت کے اندر ہے 70,000 نور کے پردے حائل ہیں، اگر میں کسی ایک پردے سے قریب ہو جاؤں گا، لو دنات من بعضها لاحترقت، تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں روتے تھے۔ کس کے لیے روتے تھے؟ ہمارے اور آپ کے لیے رو کر کے گئے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے آنسو بہا کر کے گئے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں روتے تھے، آپ کے سینے مبارک سے آواز نکلتی تھی عزیز کا عزیز الرحا، سینے کی چکی میں جس طرح آواز ہوتی تھی اسی طرح آپ کے سینے مبارک سے آواز نکلتی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے عزیز کا عزیز المرجل، ہانڈی کے کھولنے کی آواز جس طرح ہوتی تھی اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے رونے کی آواز نکلتی تھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، سب سے بڑا درجہ خدا کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو عبادت میں تھکا رہے ہیں، عبادت میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پیر میں ورم آ گیا۔ پیر میں کب ورم آئے گا؟ فرض نماز پڑھنے سے پیر میں ورم نہیں آئے گا۔ فرض نماز تو 10 منٹ میں آدمی پڑھ لیتا ہے، 15 منٹ میں پڑھ لیتا ہے۔ ہم فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی لمبی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کے پیر میں ورم آ گیا، آپ کے پیر پھول گئے۔ بخاری کی روایت ہے انتفخت قدماہ، آپ کے دونوں پیر پھول گئے، اور ایک روایت کے اندر ہے تورمت قدماہ، آپ کے پیر میں ورم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں، آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلی پچھلی ساری خطائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے اتنا بڑا درجہ دیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بنوں؟ آپ غور کیجئے دوستو، جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، جس نبی کے نام سے، جس نبی کی نام کی برکت سے ہم زندہ ہیں، ورنہ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ہم اس روئے زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔
ہمارے جرائم ایسے ہیں کہ ہم اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہیں، زمین پھٹے اور ہم اندر دھس جائیں دوستو ہم اس قابل ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ہمارے لیے دعا کی، اے اللہ میری امت کے اوپر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط مت کیجیے گا جو ان کو صفحہ ہستی سے جڑ سے مٹا کر ختم کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اسی دعا کی برکت سے دوستو ہم اور آج جو ہے یہاں اس دنیا کے اندر گناہوں کے باوجود، نافرمانی کے باوجود اللہ نے ہم کو زندہ کر رکھا ہے، ہمیں چلا رہے ہیں پھرا رہے ہیں دوستو۔ تو اصل شکر یہ ہے دوستو کہ ہم اس جسم کو اللہ کی عبادت میں استعمال کریں، یہ شکر نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت میں ہم اس جسم کو نہ استعمال کریں، کھیت میں کھلیان میں چوک اور چوراہے پر دنیا کی چیزوں میں ہم اس جسم کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے دوستو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ کس قدر رونے کا مقام ہے کہ مسلمان اذان کی آواز سنتا ہے اور کھیت کی طرف جاتا ہے، مسلمان اذان کی آواز سنتا ہے چوک چوراہے پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی مسلمان دکان چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، کھیت چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، چوک پر چوراہے پر ہر جگہ مسجد ہے، لیکن 10 منٹ کے لیے ہم دوستو مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کس قدر رونے کا مقام ہے کہ مسلمان ہو کر کے دوستو اللہ کی ساری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک حاکم اگر ہم کو بلائے، ایک پردھان اگر ہم کو بلائے، سارا کام چھوڑ کر کے آدمی کچہری میں جاتا ہے، کیوں؟ بولتے ہیں صاحب آج تاریخ ہے۔ بتائیے جس دن تاریخ رہتی ہے اس دن سب کام چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے ہیں؟ بتائیے، ہر کام چھوڑتا ہے آدمی۔ بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ لوگ بنگلور سے، کرناٹک سے، حیدرآباد سے، باہر ملکوں سے یہاں کا سفر کرتے ہیں صرف اس لیے کہ مجھ کو تاریخ پر جانا ہے، تاریخ کرنی ہے، تاریخ کر کے پھر میں دوبارہ واپس چلے جاؤں گا۔ کیوں؟ حاکم کا ڈر ہے، اگر تاریخ پر نہیں آیا تو گھر میں کرکی ہو جائے گی، وارنٹ آ جائے گا، گرفتاری کا وارنٹ آ جائے گا۔ دنیا کے حاکم سے انسان اتنا ڈرتا ہے کہ سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے کچہری میں جاتا ہے اور حاکم کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ دوستو کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ اذان میں ہم کو کون بلاتا ہے، نماز کے لیے ہم کو کون بلاتا ہے؟ ہمیں امام نہیں بلا رہا ہے، مؤذن نہیں بلا رہا ہے، دنیا کا کوئی حاکم ہم کو نہیں بلا رہا ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا حاکم، سارے حاکموں کا سب سے بڑا حاکم، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، وہ اللہ جو سارے حاکموں کا سب سے بڑا حاکم ہے، وہ اللہ ہم کو اپنی مسجد کے اندر بلا رہا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں کا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے دوستو، کیا ہمیں مرنا نہیں؟ کیا ہمیں قبر میں نہیں جانا؟ کیا دوستو ہمارا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا؟ کیا ہم اسی دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ وہ دن آنے والا ہے دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جس طرح مائک سے ہم دوسرے لوگوں کا اعلان سنتے ہیں، آپ یقین جانیے وہ دن ضرور آئے گا کہ مائک سے ہمارا بھی اعلان ہوگا، میرا بھی اعلان ہوگا، بلکہ ہر فرد بشر کا اعلان ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو منہا خلقناکم کا صدمہ سہنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کو دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی مالدار باقی رہے گا، نہ کوئی حکمراں باقی رہے گا، نہ کوئی ظالم اور جابر باقی رہے گا، نہ کوئی زمیندار باقی رہے گا، نہ کوئی عالم باقی رہے گا، نہ کوئی مفتی باقی رہے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جس دن سور پھونکا جائے گا کائنات کی ساری مخلوق بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ فرشتوں کو آج تک موت نہیں آئی ہے، کوئی فرشتہ آج تک نہیں مرا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو بڑے بڑے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، سارے فرشتوں پر موت آ جائے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی روح نکالتے ہیں، صرف اخیر میں وہ زندہ رہیں گے۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے، اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے اسرائیل کون زندہ ہے؟ وہ کہے گا، اے اللہ میں زندہ ہوں اور آپ زندہ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، مت آج تو بھی ختم ہو جا، میرے سوا آج کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کائنات میں سب کی روح نکالنے پر مامور ہے، اللہ اپنی قدرت سے، اپنے کلام سے اللہ رب العزت اس کو بھی موت دیں گے۔ اس دن اللہ رب العزت فرمائیں گے، این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ این الجبارون، دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، دنیا میں بڑا سمجھنے والے اپنے آپ کو کہاں ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، اللہ اعلان کریں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ ساری دنیا پر سناٹا چھایا ہوا ہوگا، قیامت طاری ہو جائے گی، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی قبر کھودنے والا نہیں ہوگا، کوئی رونے والا نہیں ہوگا، کوئی جو ہے کسی کی تعزیت کرنے والا نہیں ہوگا، ساری کائنات پر موت کا سناٹا چھایا ہوا ہوگا۔ اس دن اللہ اعلان کریں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں گئے دنیا کے ظالم حکمراں؟ پھر اللہ خود ہی جواب میں فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج اس ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا اور ساری کائنات پر غلبہ رکھنے والا ہے۔
وہ دن ہم سب کے ساتھ آنا ہے دوستو. اس صحت کے چلے جانے سے پہلے، مال کے چلے جانے سے پہلے، دماغ کے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کے چلے جانے سے پہلے، ہاسپٹل میں جانے سے پہلے، بیمار پڑنے سے پہلے، بستر پر پڑ جانے سے پہلے اللہ نے جو موقع دے رکھا ہے دوستو اس کو غنیمت سمجھیے. یہ جسم کی طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. شیر جیسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں. 2 آدمیوں کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. اکھاڑے کے پہلوانوں کو دیکھا گیا ہے جو میدان میں پہلوانوں کو زیر کرتے تھے، پہلوانی کرتے تھے، جن کی پہلوانی کا شہرا گاؤں گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر تھا. ایسے ایسے پہلوان جب بیمار پڑتے ہیں، ان کا آخری وقت آتا ہے، مرض جب اور بیماری انہیں گھیرتی ہے تو دوستو بستر سے اٹھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے. ایک گلاس پانی پکڑنے کے لیے ان کا ہاتھ کب کپاتا ہے، ایک چھڑی پکڑنے کے لیے ان کو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے سے ہم چھڑی پکڑ لیں. وہ دن دوستو ہم سب کے ساتھ آنے والا ہے، ہم سب کے ساتھ وہ معاملہ ہونے والا ہے. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو صحت کے ختم ہونے سے پہلے اور جو دوستو زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے عمل کر لے، اپنے آپ کو تیار کر لے. یہ دوستو جلسہ یہ سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دوستو رسم اور رواج نہیں ہے. کہنے سننے کا مقصد صرف یہ کہ ہماری زندگی بدلنی چاہیے. ہم اگر زندگی نہیں بدلیں گے، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں، جب تک ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے دوستو مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی کوئی پریشانی ختم نہیں ہوگی. سارے مسائل کا حل اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں. ہم سوچتے ہیں صاحب گناہ کرنے سے کیا ہوگا، نماز چھوڑ کر کے سو رہے ہیں، فجر چھوڑ کر کے سو رہے ہیں، ظہر چھوڑ کر کے گھوم رہے ہیں، عصر چھوڑ کر کے گھوم رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کسی کو خبر نہیں ہے. دوستو اللہ کو سب خبر ہے. 70 بند دروازے میں بھی اگر گناہ کریں گے وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ انسان سوچتا ہے دروازہ بند کرو، دروازہ بند کر دو، کھڑکی بند کر دو، پردے گرا دیے اور موبائل میں آدمی مشغول ہو جاتا ہے. وہ دیوار قیامت کے دن گواہی دے گی جس دیوار کے سائے میں ہم نے گناہ کیا ہے. وہ بستر قیامت کے دن گواہی دے گا جس بستر کے اوپر بیٹھ کر ہم نے موبائل غلط استعمال کیا ہے. یہ انگلی قیامت کے دن گواہی دے گی جس انگلی سے ہم نے غلط چیز کو ٹچ کر کے جو ہے کھولا ہے. یہ ساری چیزیں دوستو قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گی. کوئی ہم کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ ہم کو ضرور دیکھ رہا ہے. بے ادبی معاف فرمائیے، ہم اللہ سے ابھی اتنا نہیں ڈرتے ہیں جتنا ایک کیمرے سے ڈرتے ہیں. بینک میں جاتا ہے آدمی، وہاں لکھا ہوا رہتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، آدمی چوکنا ہو جاتا ہے. میٹرو میں جاتا ہے آدمی، وہاں لکھا ہوا رہتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، آپ گٹکا کھا کر تھوک نہیں سکتے ہیں، بیڑی پی کر پھینک نہیں سکتے ہیں اور آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. دنیا کا کیمرہ فیل ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے. اللہ کا کیمرہ دوستو 24 گھنٹہ ہماری زندگی پر مسلط ہے. واللہ بصیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. کرامن کاتبین 2 فرشتے ہمارے اوپر 24 گھنٹہ مسلط ہیں، ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. کل قیامت کے دن انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو چیخے گا اور چلائے گا اور کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ قرآن کی بات ہے. ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن کا ایک حرف بھی پوری دنیا مل کر غلط نہیں ثابت کر سکتی ہے. ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. قرآن کو کسی انسان نے نہیں لکھا، کسی فرشتے نے نہیں لکھا، کسی رسول نے اپنی طرف سے نہیں لکھا. یہ کوئی ناول کی کتاب نہیں، قصے کہانی کی کتاب نہیں. اس کو بنانے اتارنے والا ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے. قرآن دوستو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، کتاب رہنمائی ہے. قرآن و حدیث کے مطابق جب تک ہماری زندگی نہیں ہوگی دنیا کی کوئی طاقت دوستو ہماری زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے، ہمارے حالات کو بدل نہیں سکتے ہیں. ہماری ذلت کو عزت میں بدلنا صرف اللہ کی شان ہے، فقر کو مالداری میں بدلنا صرف اللہ کی شان ہے، بے چینی کو چین میں بدلنا اللہ کی شان ہے، مرض کو شفا میں بدلنا صرف اللہ کی شان ہے. اللہ کے علاوہ دوستو دنیا میں یہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے. پیسے سے آپ ہاسپٹل جا سکتے ہیں، پیسے سے آپ گدا اور صوفہ خرید سکتے ہیں، پیسے سے آپ جو ہے 4 ویلر خرید سکتے ہیں، لیکن دوستو پیسے سے آپ عزت نہیں خرید سکتے ہیں. عزت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ان ساری آیتوں کے اندر اللہ نے بیان کر دیا اس ساری کائنات کے سارے نظام کو اللہ چلانے والا ہے. سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے، چاند اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، ستارے اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، سمندر کا پانی اللہ کے حکم سے بہتا ہے، زمین کے اندر سے غلہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. سارے پھلوں کا رنگ الگ الگ ہے، سب کی مٹھاس الگ الگ ہے، سب کے پتے الگ الگ ہیں، سب کا ذائقہ الگ الگ ہے. ایک جگہ آپ گنا بو دیجئے، اسی کے بغل میں کریلا آپ بو دیجئے، دونوں کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دونوں کو پانی دینے والا ایک ہی آدمی ہے، دونوں ایک کھیت کا مالک بھی ایک ہی ہے،
دونوں کو سینچنے والا بھی ایک ہی ہے، ایک ہی پانی دیا گیا، دونوں کا رنگ الگ الگ ہو گیا، دونوں کا ذائقہ الگ الگ ہو گیا، ایک جو ہے مٹھاس سے بھر گیا گنا، اور کریلا جو ہے کرواہٹ سے بھر گیا۔ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے سارے درختوں کو سینچا جا رہا ہے۔ اے غافل انسانوں، ذرا اس میں غور و فکر کرو، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اگر ہم اس میں غور کریں گے تو اللہ کو پہچان لیں گے۔ بظاہر دیکھنے میں بھینس سے دودھ آ رہا ہے، لیکن آپ یقین جانیے کسی بھینس کے تھن کو اگر آپ کاٹ دیجئے جو 15 کلو 20 کلو دودھ دیتی ہے، آپ یقین جانیے دودھ کا ایک قطرہ بھی اس سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اتنے بھینس آپ نے ذبح کیے ہیں، کتنے جانور آج تک ذبح کیے ہیں، کیا کسی جانور میں دودھ کی تھیلی آج تک نظر آئی آپ کو؟ کسی جانور میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ دودھ کی تھیلی ہے، اس میں 15 کلو اور 20 کلو دودھ ہے، وہ سارا تھن سے آ رہا ہے۔ ایک ہی سیکنڈ میں آنن فانن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے خون کو دودھ بنا کر نکال رہے ہیں۔ ماں کی چھاتی میں خون ہی خون ہے، لیکن جب بچہ پیتا ہے تو اللہ اس کو دودھ بنا دیتے ہیں، بچے کے پیٹ میں جا کر پھر دوبارہ اللہ اس کو خون بنا دیتے ہیں۔ رزاق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ ہماری دکان سے روزی نہیں آ رہی ہے، ہمارے کھیت سے روزی نہیں آ رہی ہے، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہے، اس وجہ سے دوستو ہم دھان کاٹنے میں، کھیتی میں مشغول ہو کر کے اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی جو ہے خرید لیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ پالنہار اللہ ہے، قرآن کو آپ کھول کر کے دیکھیے، قرآن میں سب سے پہلے اللہ نے کیا بیان کیا؟ جبار ہونا نہیں بیان کیا، قہار ہونا نہیں بیان کیا، اللہ نے سب سے پہلے قرآن کے اندر بیان کیا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن کا پہلا لفظ ہے، پہلا جملہ ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنے تنہا پالنہار ہے۔ اندھے سانپ کو بھی وہی روزی دیتا ہے، سمندر میں منوں ٹنوں کے برابر مچھلیاں ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں کھلا سکتے ہیں، اس کو اللہ کھلا رہا ہے۔ افریقہ کے جنگل میں بہت سارے شیر ہیں، بہت سارے ہاتھی ہیں، اس کو روزانہ کون کھلاتا ہے؟ یہ صرف اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ ہم دوستوں جو ہے نمازیں چھوڑ کر مسجد سے دور ہو کر کھیتوں میں مشغول رہتے ہیں، اسی وجہ سے کبھی سیلاب میں ہمارا جو ہے سب ختم ہو جاتا ہے، کبھی پتھر برس جاتا ہے، کبھی اولے گر جاتا ہے۔ یہ سب ہم کو سمجھانے کے لیے ہے، نصیحت کرنے کے لیے ہے کہ تم نے کھیت کو اصل سمجھ لیا، غلے کو اصل سمجھ لیا، اور دنیا کی چیزوں کو اصل سمجھ لیا اور اللہ کو بھول گئے۔ یہ سب پردہ ہے دوستو، پردہ ہے۔ یہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ پردے میں جو آدمی کو نظر آ رہا ہے اسی کو آدمی اصل سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اس کی مثال فرمایا جیسے دور سے آدمی ریگستان کو پانی سمجھتا ہے، پیاسا آدمی وہاں پر جاتا ہے پانی سمجھ کر کے، فرمایا جب اس کے قریب جاتا ہے تو پانی کا نام و نشان اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا اسی طرح دھوکہ ہے جس طرح ریگستان کو ایک پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ پانی نہیں ہے، وہ تو چمکیلا ریت ہے، دور سے چمکنے کی وجہ سے پانی نظر آ رہا ہے۔ یہ دنیا سراسر دھوکہ ہے دوستو، کچھ نہیں ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی سارا قصہ ختم ہو جائے گا، سارا ہنگامہ ختم ہو جائے گا۔ جو ہم کو ماننے والے ہیں وہ بھی 2-4 دن رو دھو کر ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی کسی کا ذکر نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کا تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ لوگ اپنے والد کی خبریں بھول جاتے ہیں، لوگ اپنی ماں کی خبریں بھول جاتے ہیں، لوگ اپنے دادا کی خبریں بھول جاتے ہیں، کوئی دوستو ہمیں یاد نہیں کرے گا۔ ہمیں اللہ نے ابھی موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، نماز کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، بیوی بچوں